بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ایٹ ہوم. ویورز, آپ سب کو خبر مل ہی گئی ہوگی, اور اگر ابھی تک نہیں ملی تو آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ٹریجک نیوز آج شیئر کرنا چاہتی ہوں. پاکستانی انڈسٹری کے ایک روشن ستارے, ایک لیجنڈ کل کے روز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. شعیب ہاشمی صاحب کی کل 15 مئی کو ڈیتھ ہوئی. آپ رناؤن پوئٹ فیض احمد فیض صاحب کے داماد تھے. رناؤن آرٹسٹ سلیمہ ہاشمی صاحبہ کے ہسبینڈ اور عدیل ہاشمی صاحب کے فادر, عدیل اینڈ میرا ہاشمی کے فادر. شعیب ہاشمی صاحب ایک ویل نون انٹلیکچوئل, دانشور, ڈائریکٹر, ایکٹر, پلے رائٹ اینڈ سٹوری ٹیلر تھے. آپ طنز و مزاح اور جملہ نگاری کے ماہر تھے. آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور اور لنڈن اسکول آف اکنامکس سے اکنامکس کے سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا. اس کے علاوہ آپ نے برطانیہ سے تھیٹر کی تعلیم بھی حاصل کی. آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ بہت کام کیا اور پی ٹی وی کی فیملی کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پیارا حصہ رہے. آپ نے کامک یا کامیڈی کے پروگرامز کو ایک نئی اور بریلینٹ ڈائمنشن دی. آپ نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے شوز بھی کیے, جیسے کہ اکڑ بکڑ, سچ گپ, ٹال مٹول ان میں شامل ہیں. ویری بریلینٹ پروجیکٹس. آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. انفارچونیٹلی ویورز, نالج کا یہ چیپٹر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. ایک ایسی بریلینٹ پرسنالٹی. اینڈ ویورز, آپ ویسے تو بہت بڑے انٹلیکچوئل اور بہت آرٹسٹک اور کریٹو انسان تھے, لیکن آپ انسان بہت اچھے تھے. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹریگنگ. آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہی جو ہے آپ کو اتنا امپریس کر دیتی تھی, آپ کا اتنا دل چاہتا تھا کہ آپ بار بار ان سے ملاقات کریں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. بہت ہی پیار کرنے والے, بہت ہی عاجز اور خوبصورت انسان. سو آج ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے کے اندر شعیب ہاشمی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے, آپ کے بارے میں بات کریں گے, آپ کی یاد تازہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ پاک شعیب ہاشمی صاحب کی فیملی کو صبر دے اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے, آمین. تو سب سے پہلے تو یہ انفارمیشن, یہ بہت ہی ٹریجک انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ویورز, ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنی پاکستانی فلم انڈسٹری کو, اور یہ جو ایک نوسٹالجک ایرا تھا ہم اس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. کل ہم نے 1951 سے 1970 تک کے ایرا میں بننے والی فلمز کے بارے میں کچھ بات کی, اور ہمیں جوائن کیا ہماری لیجنڈ آرٹسٹ زرین پنہ جی نے. اور میری ریکویسٹ ہے سارے میڈیا سے کہ پنہ جی جیسی بریلینٹ انسائکلوپیڈیا آف نالج, اتنی پیاری, اتنی انٹلیکچوئل پرسنالٹی, جو کتھک صوفی پرفارمر, ایکٹر, ناولسٹ, کوریوگرافر ہیں, ان کو انوائٹ کریں, ان کو اپنے شوز پہ بلائیں. ان کے پاس ایک اتنا بڑا, میں کیا مطلب آئی ڈونٹ ایون نو واٹ ٹو سے, کہ مطلب اتنی زیادہ ان کے پاس نالج ہے, اتنی سٹوریز ہیں, اتنی انفارمیشن ہے, اور آپ خود ایک اتنی پیاری پرسنالٹی ہیں کہ ایسی پرسنالٹی کو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ہمیں زیادہ دیکھنا چاہیے. اور آج ہم 1971 ٹو 1980 کے ایرا کے بارے میں بات کریں گے, سنیما کے کلچر کے بارے میں بات کریں گے. 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اینڈ مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں, جہاں پہ شیف افرا اصغر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ کیا بنائیں گی کچن میں؟ آج میں چکن پاپ کارن بنا رہی ہوں. پاپ کارن چکن؟ جی بالکل. جی تو میں اس کی انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. اور اس کے ساتھ ہم سرو کریں گے فرائز سرو کریں گے, اور میں اس کے ساتھ ایک ڈپ سرو کروں گی, مایو گارلک. جی تو ہمیں میرینیشن کے لیے چکن چاہیے. مرغ کا گوشت 1 کلو, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ, نمک 1 چائے کا چمچ, چلی سوس 2 کھانے کے چمچ, سرکہ 1 کھانے کا چمچ, دودھ آدھا کپ, انڈے 2 عدد. اور مکسر کے لیے ہمیں چاہیے میدا, اور کارن فلور چاہیے, کالی مرچ پاؤڈر چاہیے آدھا چائے کا چمچ, دڑا مرچ چاہیے 1 کھانے کا چمچ,
लहसुन पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच और नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच। जी, तो मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ कि हमने इसको तरीका बता तरीका देती क्या है हूँ। जी, इसका? जो मैंने स्पाइसी वो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है और उसके बाद चिकन को मैरिनेट करके हमने उसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन में क्या क्या लगाना है ना? मैरिनेशन में अदरक लहसुन का पेस्ट और सुरख मिर्च पाउडर, नमक, चिली सॉस, सिरका, दूध और अंडे। ठीक है। जी, वो लगाने हैं। और मिक्सर के लिए हमें मैदा चाहिए जिसमें हमने उसकी कोटिंग करनी है। मैदा चाहिए, कॉर्नफ्लोर चाहिए, काली मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च, लहसुन पाउडर और नमक। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसको मिक्स कर लेना है और उसकी हमने कोटिंग करनी है। सबसे पहले हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है या फिर पॉपकॉर्न टाइप काट लेने हैं। उसके बाद हमने इसको कोट करना है, एक दफ़ा सिंगल कोट करना है, एक दफ़ा पानी में डिप कर लेना है उसको, और फिर वापस उसके अंदर डबल कोट करना है और उसको फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, और फ्राइंग का मैं बता दूं कि फ्राइंग का जो हमने फ्राई करना ना, तो उसको हमने पहले तो उसको हल्की आंच पे एक दफ़ा फ्राई कर लें। उसको फिर बहुत जो है ना तेज़ आंच पे एक दफ़ा दोबारा फ्राई करें, उससे बड़ा अच्छा क्रंच। फ्राइज को भी हम फ्रेंच फ्राइज को भी करते हैं कि डबल फ्राई करना है। पहले एक दफ़ा फ्राई किया, एक दफ़ा वो अंदर से चिकन कुक हो गया, आपने उसको बाहर निकाल लिया और बाय द वे इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और एक्स्ट्रा बना लें और कुछ फ्रीज़ भी कर लें, आगे जाके आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फिर सेकेंड टाइम आपने उसको फिर एक दफ़ा तेज़ आंच पे डीप फ्राई करना है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। बिल्कुल जी, दैट्स इट। जी, और जो डिप बनाएंगी उसमें क्या क्या डालेंगी? मेयो गार्लिक बना रही हूँ तो हमें उसके लिए मेयो चाहिए और गार्लिक चाहिए और उसमें हम सॉल्ट और पेपर ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे। नमक, काली मिर्च, लहसुन और जी मेयो। जी, अच्छा व्यूअर्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका मेयो गार्लिक डिप बनाने का ये भी है कि आप थोड़े से जो है लहसुन को फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद उसको आप छान लें, यानी कि उसके अंदर से जो ऑयल है वो निकाल लें या उसको निकाल के किसी पेपर टॉवल पे रख दें। उसके बाद उसको जो है गार्लिक को आप अपनी डिप के अंदर जो है डाल दें और अगर पूरे पूरे क्लोव्स को किया है तो उसको मैश करके फिर आप मिक्स कर दें तो बड़ा मज़े का और यूनिक सा फ्लेवर आ जाता है गार्लिक मेयो डिप का। इसी के अंदर थोड़ा सा अगर आप टबास्को डाल दें तो एक स्पाइसी टच भी आ जाता है। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ पे हम ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं वहाँ पे एक और पर्सनैलिटी हैं जिनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। आज ज़िले हुमा जी की डेथ एनिवर्सरी है। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान मदर इंस्टीट्यूशन है और हम हमेशा अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, चाहे वो लिविंग लेजेंड्स हों या वो हमारे दरमियान ना मौजूद हों। आज 16 में है लेजेंड माँ की लेजेंड बेटी यानी कि ज़िले हुमा साहिबा की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन और वर्सटाइल सिंगर थीं। 21 फरवरी 1944 को लाहौर में आप पैदा हुई। आप मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ साहिबा की बेटी थीं। ज़िले हुमा ने अपनी वालिदा के उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। 1990 से आपने सिंगिंग का आगाज़ किया। रेडियो एंड पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बहुत काम किया। आपके 2 एल्बम भी रिलीज़ हुए। ज़िले हुमा ने ना सिर्फ पाकिस्तान इनफैक्ट इंटरनेशनली भी बहुत खूब नाम कमाया और आप बहुत से इंटरनेशनल टूर्स पे भी जाती थी। आपकी डेथ 16 मई 2014 को हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको वही कहते हैं ना कि जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। ज़िले हुमा जी के साथ मेरा अपना भी एक बड़ा प्यारा और पर्सनल ताल्लुक़ था। हुमा जी मेरी अम्मी की बड़ी दोस्त थी, बड़ी क्लोज़ फ्रेंड थी और बचपन से आपकी दोस्ती थी क्योंकि आप लोग क्लास फेलोज़ थी। और हुमा जी बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यार करने वाली लविंग पर्सनैलिटी। सो आज हम उनको याद कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब दुआ के लिए नमाज के बाद हाथ उठाएं तो ज़रूर शोएब हाशमी साहब को भी अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा और ज़िले हुमा जी को भी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आज बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को, शोएब हाशमी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने एक लिविंग लेजेंड को इनवाइट किया है. बेहतरीन आर्टिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ इन द इंडस्ट्री ने हमें ज्वाइन किया है. अशरफ खान साहब, जिनको उनकी क्रेडिबिलिटी और ब्रिलियंस के बेस पे तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया. आज हम शोएब हाशमी साहब के साथ इनका जो ताल्लुक़ था और जनरली शोएब हाशमी साहब के बारे में इनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम खान साहब. वालेकुम अस्सलाम. लास्ट टाइम जब हमारी प्रोग्राम पे मुलाकात हुई तो बाबा जान कभी खान साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए. आज हमारी मुलाकात हो रही है, शोएब हाशमी साहब हमें छोड़ गए. तवातर से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि बुझ जाता है इंसान. ये रौनकें थी पीटीवी की, सभी कभी खान साहब, शोएब हाशमी साहब, और पहचान थे पीटीवी की, और पीटीवी इनकी पहचान था. वो गोल्डन दौर. और बहुत कम होता है किसी फैमिली में 1, 2, 3 कोई टैलेंटेड लोग होते हैं. बहुत कम है कि अब आप ऊपर से शुरू हो जाएं और बच्चों तक आ जाएं तो हर बंदा अपनी अपनी जगह इस फैमिली का. फैज़ अहमद फैज़ साहब से शुरू हो जाएं, गो के शोएब साहब उनके दामाद थे, लेकिन फिर भी ताल्लुक़ तो वो बनता है. सलीमा हाशमी तो है ना. सलीमा हाशमी, मुनीज़ा हाशमी, अदील हाशमी, एक मीरा हाशमी, मीरा हाशमी, उनके साथ भी हमने बहुत काम किया. ब्रिलियंट, बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड. पूरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़े बड़े नाम. हो. हाशमी साहब के जाने से आई फील लाइक हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये देखिए खान साहब, आपका एक्सपीरियंस, हाशमी साहब का एक्सपीरियंस, कभी खान साहब का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आप एज में काफ़ी कम हैं इन लोगों से, लेकिन स्टिल आपका बॉडी ऑफ वर्क इतना ज़्यादा है कि आपको लिविंग लेजेंड कंसिडर किया जाता है. हमने आप लोगों से ही तो सीखना है और आप ही हमें छोड़ के चले जाते हैं. ये तो निज़ाम कुदरत है. जब ये लोग छाए हुए थे, पीक पे थे ये इनके प्रोग्राम, यही सारे बलीला, ये सच गप, टाल मटोल और बहुत सारे प्रोग्राम इनके, तो हम उस वक्त इन हुए थे, घबराए हुए, नए नए आए थे. तो ये बिल्कुल वहाँ थे और हम अभी वो स्ट्रगल के दौर में थे. तो बहरहाल प्यार बड़ा, जहाँ मिलना वो बहुत हौसला बहुत बढ़ाते थे. हम किसी गिनती में नहीं थे उस वक्त, मगर वो इसी कॉरिडोर में जाते हुए मिलते थे, बहुत अच्छे, बहुत खूब. तो वो दिल इतना बड़ा हो जाता था कि यार ये शोएब हाशमी साहब, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम, तो वो हमें दाद दे रहे हैं. तो हमने कहना जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. असातिज़ा में से वो हैं हमारे. अच्छा, उनकी इंटेलेक्चुअल कोशंट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. आप एक दानिश्वर थे, एक ग्रेट थिंकर थे. इसके बारे में क्या कहेंगे? और देखिए फैज़ अहमद फैज़ साहब के दामाद, बेटे नहीं थे जी बिल्कुल, लेकिन दामाद, उनमें बड़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं. दोनों बड़े फॉरवर्ड थिंकर्स, बट फैज़ साहब ने सीरियस काम किया और शोएब हाशमी साहब ने कॉमेडी के थ्रू ही बड़ी बड़ी बातें कह दी लोगों को. मैं बताऊँ आपको, 50-50 ने बड़ा नाम कमाया. और अगर हम हकीकत देखें तो तसलसल था इन्हीं के प्रोग्रामों का, क्योंकि स्किट्स के प्रोग्रामों से बाहर कोई भी प्रोग्राम नहीं जा सकता. इन्हीं का तसलसल था, इन्हीं से इंस्पिरेशन थी. फिर ज़रा उसको जदीद करने की कोशिश की, थोड़ी थोड़ी शक्ल चेंज करो, वो 1 वे टिकट, ये वो ऐसी वो चीज़ें डाली गई. तो उसने भी जान पकड़ी, माशाल्लाह काफ़ी नाम कमाया उसने. सिलसिला इन्हीं से शुरू हुआ है. मूजद यही हैं. और उन्होंने उस वक्त इतनी बड़ी बातें की कि ब्लैक एंड वाइट के दौर में भी, अभी नया टीवी आया था, तो ऐसी बात करते थे कि लोग वाह वाह कर उठते थे. और इनके प्रोग्रामों का तो सानी कोई नहीं. लेकिन आप देखें कि इनके काम में किसी को इंसल्ट नहीं किया जाता था. बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कॉमेडी के साथ हमेशा स्लैपस्टिक को जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता था. और उस स्लैपस्टिक में जो भी आता था उसके ज़ुमरे, मतलब उसके लपेट में उसकी बेइज्जती या उसकी मतलब ये वो, आपने बड़ा
آپ کی کامیڈی ویل تھاٹ آؤٹ ہوتی تھی. بالکل. تضحیک اور کامیڈی میں بڑا فرق ہے. آپ کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو ڈی گریڈ کر دیں گے آپ تو وہ برا لگے گا کہ فلاں 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 یوں. اسے آپ جناب ہی کہیے, چاہے آپ کامیڈی بھی کر رہے ہیں اور جس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے بہت کم 50-50 میں 2 یا 3 بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے بالکل وہ کہا کہ نہیں یار بڑی بدتمیزی ہے یار, یہ کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہوگی. اس پہ آن ایئر معذرت بھی چاہی گئی اور ادارے کی طرف سے بھی معذرت چاہی گئی کہ غلط ہوا ہے, یہ جو بھی ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب کامیڈی اس طرف کو جا رہی ہے جہاں کہ اسے پکڑنا مشکل ہو رہا ہے. اس کی شکل بدل گئی ہے, چینج ہو گیا سب کچھ. لیکن آپ کو جو پرانے لوگ ہیں کامیڈی کے ہوں یا سیریس ہوں, وہ جہاں بھی کام کر رہے ہوں گے, پی ٹی وی کے پرانے لوگ, وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹریننگ کہاں ہوئی ہے. آپ کا ہاشمی صاحب کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ جی بہت. ان کے ساتھ کام نہیں میں نے کیا. اچھا کام نہیں. لیکن اس زمانے میں وہ بھی یہیں تھے, ہم بھی یہیں تھے. میں نے بتایا نا کہ ہم ابھی نئے نئے آئے ہی تھے, تو وہ یہاں بہت ملاقاتیں ہوتی تھیں, کمروں میں, کوریڈور میں, ادھر ادھر. دیکھیے اصل انسان کا میرٹ اور پرسنالٹی تو آپ کو آف ایئر پتہ چلتی ہے نا. آن ایئر تو سارے ہی بڑے امپریسو ہوتے ہیں کیونکہ انسان بڑا کانشیسلی چل رہا ہوتا ہے. میں آف ایئر ان کی پرسنالٹی کے ایز یور سینئر جاننا چاہتی ہوں. جی میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے. ایک تو آپ کو تھمز اپ والا وہ جو جی وہ کرتے تھے جب بھی ملتے تھے. جب بیٹھتے تھے آپ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ یہ کس بات کی ہمیں داد دے رہے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کیا ہوا مگر وہ چاہتے تھے کہ یہ اور اچھا کریں کچھ. واہ 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 بھائی کمال ہے, اچھا جی تھینک یو ویری مچ. تو پھر جب آپ کی کوئی تعریف کر دیتا ہے تو اس کا بھرم رکھنے کے لیے آپ کو اور اچھا کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے محنت سے پھر سارے کام کر کر کے رول کھل کے پہنچ ہی گئے نا کہیں نہ کہیں. ابھی بھی نہیں پہنچے اس مقام تک, ہم نہیں گئے جہاں یہ لوگ تھے. محمد قوی خان صاحب تھے, عابد علی صاحب تھے, فردوس جمال صاحب ہیں, بہت سارے ہمارے ساتھی جو ساتھی بھی ہیں اور وہ سینیورٹی میں بھی ہم سے کام کے لحاظ سے بہت آگے ہیں. میں تو ان کی تعریف کر, مجھے کہتے ہیں یہ آپ کا فیوریٹ آرٹسٹ. میں نے کہا جو اپنے کیریکٹر کے ساتھ انصاف کر رہا ہے وہ میرا فیوریٹ آرٹسٹ ہوتا ہے. میں رات کو 3 بجے بھی اس کو جگا کے فون کر دیتا ہوں, بیٹا ابھی تمہارا ایک پلے دیکھا میں نے چل رہا تھا, یار تم نے کمال کر دیا. وہ کہتا ہے کہ سر مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں نے کہا نہیں یہ جھوٹی تعریف نہیں ہو رہی, کچھ کیا ہے تو میں نے فون کیا, ورنہ میں آدھی رات کو کیوں فون کرتا. تو اگلے کے کام کو آپ تعریف کریں اس کی تاکہ وہ آگے اور اچھا کام. اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ انہی کے پودے ہیں ہاتھوں کے جن میں ہم بھی ہیں کہ ان کا یوں کرنا. اس نے ہمیں کہا کہ نہیں کچھ اور اچھا کرو, کچھ اور اچھا کرو. اور کہ جونیئر کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. ہم تو ابھی بھی, میں جونیئر آتا ہے تو وہ بعض اوقات کچھ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, گڑ گڑ دمبا گڑ گڑ دمبا. میں ابھی جب پہلی دفعہ آپ کو ملی تھی تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی, اور لٹرلی اب وہ والی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی مجھے خان صاحب کی شکل نظر آتی ہے میں کہتی چلو جی مائی فیملی از ہیئر. لٹرلی لگتا ہے کہ جیسے آپ سے ملاقات از لائک گوئنگ ہوم. یہ بچے جو آج کے تازہ بچے ہیں, یہ جب سیٹ پہ میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ اس میں ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹا, کل ہی مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے اس میں ایک رول کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا آپ اتنے شکر ادا کر رہے ہو, ایسی کیا بات ہوگی. کہنے لگے نہیں ہمیں سکون ہو جائے گا. نہ ڈانٹنا نہ وہ, کچھ ہمارے آرٹسٹ ڈانٹتے بھی ہیں نئے لوگوں کو. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہاں انہوں نے ڈائریکٹر لیا ہے یا رائٹر لیا ہے. نہیں جی میں ایکٹر ہی ہوں. تو پھر ایکٹر ہی رہیے, آپ ان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں. بچوں کا حوصلہ بڑھائیے. بھئی اگلے ویسے ہی ڈرے ہوئے نئے لوگ آتے ہیں. اب دیکھیں آپ ہو گئے شعیب ہاشمی صاحب, یا آپ مطلب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو بلڈ اپ کیا ہے. دیکھیں ہر بندے کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, اور ہر انسان, جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ سٹارٹ کر رہے تھے, ہاشمی صاحب اسٹیبلش تھے, آپ گھبرائے ہوئے تھے. بالکل. لیکن انہوں نے تھمز اپ دیا, وہ تھمز اپ آپ کو آج بھی یاد ہے. یاد ہے مجھے, بہت پرانی باتیں ہیں یہ. تو ہم تو جس سیٹ پہ میں جاتا ہوں, جس ڈرامے میں, اس میں جونیئر کاسٹ ہو یا سینئر ہو, 15-20 منٹ میں آپ ان کو اتنا ایزی کر لیں اپنے ساتھ کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں نہ پریشان ہوں. اگر وہ اچھا کریں گے تو آپ بھی اچھا کرو گے, کیونکہ ایکٹ کوئی چیز نہیں, ریئیکٹ ہوتا ہے جو اس کو ابھارتا ہے. بالکل. تو میں تو بالکل ایزی کر دیتا ہوں, آپ بیٹھے ادھر آؤ, اچھا کو اور تو سناؤ کیا ہوا, پھر اچھا کیا کر رہے ہو, پڑھ رہے ہو. اور پھر وہ آن ایئر نظر آتی ہے ایک کمفرٹ زون.
جس کے ساتھ آپ بالکل وہ ایزی نہیں ہیں، وہ نظر آئے گا اسکرین پہ کہ ان کی آپس میں وہ نہیں ہے، اور وہ پھر پرابلمٹک ہو جاتا ہے. پرابلم. اچھا، اکڑ بکڑ سچ گپ کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ جی، ٹال مٹول سچ گپ اکڑ بکڑ یہ وہ پروگرام ہے جنہوں نے ابتدائی دور میں سڑکیں سنسان کرا دیں. اچھا. بعد میں آنے والوں نے بھی کرائیں، وارث نے کرائیں، دہلی، سمندر، یہ پی ٹی وی کے سارے ڈرامے ایک سے ایک بڑھکے. مگر انہوں نے اس وقت جب کہ ابھی پنپ رہا تھا پی ٹی وی، تو انہوں نے آ کے وہ دھماکے کیے کہ سڑکیں سنسان ہو گئیں وہ پروگرام دیکھنے کے لیے. یہ تھے اکڑ بکڑ سچ گپ. بلیلا تھا ایک بہت ہی سمبولک قسم کا پلے تھا. وہ ایک گاڑی بنائی ہوئی تھی پرانی جس کو دھکے لگ رہے ہیں اور وہ چل کے نہیں دے رہی، سمبولک تھا وہ. تو سوچ تو ان کی بہت بڑی تھی اور وہ بات کرتے تھے اور ہر قسم کے بندے کے ذہن میں وہ بات چلی جاتی تھی جو وہ کرتے تھے اتنی آسانی سے کہ ورنہ مشکل چیزیں تو کم سمجھ آتی ہیں. ان کے کام میں سے آپ کا فیوریٹ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. ٹال مٹول بہت اچھا تھا، سچ گپ بھی بہت اچھا. اب کس کو کہیں کہ وہ نہیں اچھا تھا، سارے ہی اپنی بٹ ہر انسان کا کوئی ایک فیوریٹ ہوتی ہے نا چیز جو آپ نے دیکھی ہو کسی بھی پرسنالٹی کی. تو ان کی ہاشمی صاحب کے کام میں سے آپ کا فیوریٹ کیا تھا؟ یقین مانے بلیلا مجھے اس قدر پسند آیا تھا، بہت اچھا، کیونکہ اس کی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. یہ تو بلیلا بھی ایک سمبولک چیز تھی جو بہت مجھے پسند آئی. اور بائی دا وے ویورز، ہمارا پی ٹی وی کا اپنا جو اب ایک ویب اسٹریمنگ چینل ہے پی ٹی وی فلکس، آپ اس کے تھرو جا کے اب یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہماری ساری پی ٹی وی کی امیزنگ آرکائیوز ہیں ان کو ہم آپ تک اب پھر پہنچا رہے ہیں. اور یہ ایک تصویر ہے آپ کی فیض صاحب کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت سی. اور آئی تھنک آپ کے کندھوں پہ آپ کی شاید بیٹی بیٹھی ہوں گی، پرابلی یہ میرا ہوں گی ہاشمی. واٹ اے بیوٹیفل پکچر. بیکاز وہی بات ہے نا کہ بڑے لوگوں کے پھر بڑے بڑے فیملی ممبرز، واٹ بیوٹیفل پیپل. اور وہی والی چیز ہے نا کہ ہم ہاشمی صاحب جیسے لوگوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں ایز جونیئرز. ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھا بھی ہے کہ وہ کسی ادارے میں گئے، شیب ہاشمی صاحب، اس ادارے سے وابستگی تھی ان کی، آنا جانا تھا بہت زیادہ. تو اس کا بالکل پٹھا بیٹھ چکا تھا. جب یہ ایک دفعہ گئے وہاں تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا. انہوں نے اس ادارے کا نام لے کے کہا کہ وہاں آج بڑا عجیب منظر تھا. میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جہالت وہاں مغرور ہو کر گھوم رہی تھی. جہالت تاریخی جملہ ہے یہ، وہاں مغرور ہو کر گھوم رہی تھی. یعنی اس کو ڈر کے ادھر ادھر ہو جانا چاہیے تھا، وہ یوں اکڑ کے چل رہی تھی. یہ ایسی بڑی باتیں بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں. بالکل اب ادارے کا نام نہ پوچھے گا، آپ کی بڑی مہربانی. میرا دل چاہ رہا تھا، حالانکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہہ رہے مجھے پتا تھا. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ہی منہ سے سن لیں، لیکن چلیں. نہیں، میں کبھی بھی نہیں، لوز ٹاک تو میں کرتا ہی نہیں. بریک میں کر لیں گے؟ بریک میں کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، چلیے ہم یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اشرف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا. ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا. ذرا سی ٹھیس پہنچے گی تو شیشہ ٹوٹ جائے گا. ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا. ذرا سی ٹھیس پہنچے گی تو شیشہ
शीशा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। यहाँ के लोग तो दो गाम चल के छोड़ देते हैं। यहाँ के लोग तो दो गाम चल के छोड़ देते हैं। ज़रा सी देर में बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। खबर क्या थी कि किस्मत का सितारा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। जो मिलते हैं बज़ाहिर दोस्त बनकर, राज़दां बनकर, जो मिलते हैं बज़ाहिर दोस्त बनकर, राज़दां बनकर, छुपे रहते हैं इनकी आस्तीनों में कई खंजर। खुलेगी आँख तो सपना सुहाना टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। ज़रा सी ठेस पहुँचेगी, ये शीशा टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद 1971 से 1980 के एरा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के बहुत ही मारूफ आर्टिस्ट ने, एक बेहतरीन सिंगर ने, जिन्होंने पीटीवी से तो अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पीटीवी पे विरसा हेरिटेज प्रोग्राम्स में भी बहुत परफॉर्म कर चुके हैं। हमारे साथ वादत रमीज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक टू द शो। बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपका ही घर है, लेकिन बिल्कुल अच्छा लगता है जब भी आप हमारे साथ होते हैं और हमारे साथ ट्रिब्यूट्स पेश करते हैं हमारे ग्रेट लेजेंड्स को। बहुत शुक्रिया। और ऑफ कोर्स जब लेजेंड्स की बात करते हैं तो हमारे साथ हमारी बहुत ही ब्रिलियंट पैनल ऑफ म्यूजिशंस भी हैं। हमारे साथ मुजावर अब्बास साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। हारमोनियम पे मोहम्मद इकबाल साहब, ऑन द बेस गिटार हमारे बहुत ही प्यारे भाई। अच्छा, जावेद इकबाल साहब जो एक लिविंग लेजेंड हैं इन हिज ओन राइट, अ ब्रिलियंट वायलिनिस्ट, ब्रिलियंट म्यूजिशियन, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी आपको नवाजा गया। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारी म्यूज़िक की दुनिया के एक लेजेंड आज हमारे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आए हैं। सर ब्लेस यू, बहुत बड़ा ऑनर है सर। और दाऊद जुस्तान भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तबले पे। एंड देन ऑफ कोर्स जग्गू खान हमारे साथ हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई ऑन द ढोलक। अस्सलाम वालेकुम।
प्यारे प्यारे भाई एंड सर, वेलकम, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज के हमारे साथ आज वो पर्सनैलिटी हैं जो एक लिविंग लेजेंड, एक आर्काइव हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रिलियंस। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने इतने डेकेड सर्व किया और इतना ब्रिलियंट काम प्रोड्यूस किया कि इनको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने काम पे रिकग्निशन मिली। आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतने बड़े राइटर, डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे छोटे से इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हसन अस्करी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बड़ा ऑनर है। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़ा ऑनर है आपके लिए आपके साथ बैठ के काम करना। अस्करी साहब, सबसे पहले तो आज क्योंकि हम 1971 से 1980 तक के ईरा की बात करना चाहते हैं, तो उस वक्त की फिल्मों के बारे में हमें क्या बताएंगे? और बाय द वे अशरफ खान साहब का भी उस ज़माने में बड़ा इंटरेस्टिंग एक ताल्लुक था फिल्म इंडस्ट्री के साथ, तो इनसे भी बात करेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन जी, आपसे शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। 1970 की बात कर रही हैं आप। ये हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अरूज का ज़माना था। तकसीम के बाद फिल्म ही एक ज़रिया इज़हार था। परफॉर्मिंग आर्ट्स के जितने भी जो बाकमाल लोग थे हर शोबे में परफॉर्मिंग आर्ट्स के, उन्होंने फिल्म की तरफ रजू किया। बड़े लुटे पुटे साजो सामान के साथ जिस तरह तकसीम के बाद जो हालात हुए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम लोग 1970 में हमारी इंडस्ट्री जो थी वे अपने पाँव पे अच्छी तरह से खड़ी हो गई। और वो एरा जो है बहुत ही, मैं उसी ज़माने में 1970 में आई बिकेम डायरेक्टर। तो मैं यूनिवर्सिटी से आया था, पहले ग्रेजुएशन 66 में किया, फिर 68 में मैं मास्टर कर रहा था इंग्लिश में। तो मैं तो हमारे ज़माने में तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। ये मैं बात 70 तक की करूँगा, लेकिन ये इसका हवाला देना भी बहुत ज़रूरी है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। आजकल तो माशाल्लाह डायरेक्शन, फिल्म आर्ट को समझाने सीखने के लिए बहुत से इदारे हैं हमारे पास। तो हम लोग तो आते थे, कालीन बिछाते थे, सोफे बिछाते थे। सर उस वक्त फिर इंसान डायरेक्शन कैसे सीखता था? लेकिन हमारे वहाँ जो लोग माइग्रेट करके आए हिंदुस्तान से जी, वो हमारे असातिज़ा थे जिनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस था फिल्म में। तो ये इल्म जो था ये सीना बसीना मुंतकिल होता चला गया। और कोई ना तो कोई किताबें थी, ना कोई पढ़ाने वाला था, बस इसी तरह से। और ये लोग भी आते ही किसी स्टूडेंट को, जैसे हम लोग जाते थे, नौवालिद थे, तो वो शुरू में ही वो तवज्जो नहीं देते थे उस लड़के पे। वो देखते थे कि पैशन है इसमें, ये मतलब आ रहा है, ये तकलीफ़ सह लेगा। इस तरह के जो बहुत से यानी स्ट्रगल में तो बहुत से गुजरना पड़ता है इन मराहल से। तो फिर जो वो देख लेते हैं कि ये लड़का भागेगा नहीं, अब ये काम करेगा, तो फिर उस पे मेहनत तो फिर उस पे मेहनत की जाती थी। मतलब कोई भी शोबा हो, फोटोग्राफी हो, डायरेक्शन हो, मौसीकी हो, बहुत से जितने भी शोबे हैं, तो बहुत वक्त लगता था। लेकिन उसमें एक जो खूबी थी उसमें, किताब तो बहुत ज़रूरी है, किताब से तो मैं उसकी नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रैक्टिकल था हमारा, उससे बहुत ज़्यादा हम समझते कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा हमें। और फिल्म इंडस्ट्री का जो उस अहद की हम बात करें तो शायद ही कभी लौट के ऐसा ज़माना आएगा। बहुत ही बारौनक, बहुत ही। और हमारे जो आर्टिस्ट थे उस ज़माने के, उसमें अली साहब भी आ चुके थे। अली साहब भी, मोहम्मद अली साहब भी अरूज पे थे, वहीद मुराद भी थे। किसका नाम लोग कोई नाम रह ना जाए मुझसे गलती से। सॉन्ग सुना ये मोहम्मद अली साहब पे ही, जी हाँ, अली साहब पे पिक्चराइज हुआ। इसी तरह से मौसीकी में जो हमारे मौसीकार थे, क्या लोग थे, कैसी बड़ी शख्सियतें थी। आपका प्रोग्राम बहुत वक्त ले लेगा अगर मैं इनके नाम गिनवाना शुरू करूं। ये सारे ही इतने बड़े लोग थे। उसमें मास्टर अब्दुल्ला हैं, मास्टर अनायत हुसैन साहब हैं, बज़मी साहब हैं, रॉबिन घोष है, खलील साहब हैं, नज़ीर अली है, बाबा जी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मुझसे कोई रह ना जाए, ऐसा नाम ना रह जाए। हमारे म्यूजिशियंस जिनका आपने तारुफ करवाया, जिन लोगों के साथ हमने काम किया, अभी आप वायलिन का तारुफ करवा रहे थे, सब जानते हैं। नामदार साहब का नाम कौन नहीं जानता।
یعنی ہم لوگوں نے, مجھے تو یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے جتنے بھی باکمال لوگ تھے اپنے اس عہد کے, اور بلکہ اس عہد کو تو کیا اب ویسے نصیب ہی نہیں ہوں گے ایسے لوگ جو تھے, وہ لکھنے میں تھے, گائک تھے, وہ موسیقار تھے, وہ ڈائریکٹر تھے, وہ آرٹسٹ تھے, وہ اب نہیں آئیں گے. وہ بغیر کسی دیکھیے تربیت کے, بابرہ جیسی خاتون کوئی کسی ادارے سے نہیں پڑھا, نہ کسی یونیورسٹی سے, نہ کسی کالج سے, جیسی آرٹسٹ تھیں لیکن اور کیا آج تک ان کے لیول کی کوئی آرٹسٹ نہیں. کیا آبزرویشن ہے اس کی. فردوس دیکھ لیجئے, شبنم دیکھ لیجئے آپ, اور بات سی, رانی بھی ہیں فیمیل آرٹسٹوں میں. میل تو میں ذکر کر چکا ہوں, شاہد صاحب ہیں, ندیم صاحب بھی. یہ سب 1970 میں. یہ کیسا گلوریس پیریڈ تھا. بس اب تو کچھ زیادہ ہی رہ گئی ہیں سب لوگ. ایک وقت تھا جب شروع میں جب لوگ اس انڈسٹری کی طرف آئے تھے. ایکچولی پہلے آپ کا ایکسپیرینس اس وقت کا, اس کے بعد میں اس چیز کی طرف آؤں گی. بیکاز شروع میں جب فلم انڈسٹری میں آرٹسٹ آئے تھے تو ایسا ان کو کوئی اس کا معاوضہ نہیں ملتا تھا. ایک سیلری کے اوپر رکھ لیتے تھے اسٹوڈیو والے, اور ہر مہینے کا ایک خرچہ آپ کا نکل جاتا تھا. یہ 70 سے پہلے کی بات. لیکن 70s میں جی ہاں, تب جا کے آرٹسٹ نے پیسے کمانے شروع کیے, اور گلیمر ان کی پرسنل لائف میں بھی آیا. پہلے تو ایک گلیمر صرف اسکرین پہ نظر آتا تھا, پیچھے سے حالات بڑے مختلف ہوتے تھے. جی بالکل. بٹ 65 کے بعد چیزیں ایوالو ہونا شروع ہوئیں, اینڈ بائی 1970 پیسے بھی اچھے ملتے تھے, خیال بھی رکھا جاتا تھا, اور پھر پرسنل لائف میں بھی گلیمر آ گیا. وہ جو ایک فلمی دنیا کے ساتھ ایک گلیمر کنیکٹڈ ہوتا ہے, وہ گلیمر تو بعد میں آیا تھا. جی, فلم انڈسٹری کی بڑی خدمات ہیں بہت. ابھی بابرہ جی کا ذکر ہوا, انہوں نے ایک فلم بنائی تھی صلاحیں. اس جیسی پرفارمنس بہت کم دیکھنے کو ملی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی بھی فلم آپ اٹھا کے دیکھیں, پنجابی فلمیں دیکھیں, اردو فلمیں دیکھیں, یہ چہرہ ہے فلم انڈسٹری کا. دیکھیے یہ تو کمپلیمنٹ ہے میرے لیے. بہت بڑا نام. اشرف صاحب آپ خود بہت بڑے, میں تو آپ کا فین ہوں, اور آپ جتنا اچھا کام کرتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت ہی بڑی فخر کی بات ہے. آپ اس طرح سے, میں اتفاق سے میں صرف بابرہ جی کا ہی نام لے سکا ہوں, اس میں شبنم بھی ہیں, رانی بھی ہیں, اور سبھی یہ ایسے لوگ تھے. یہ جس طرح سے ہماری کیا آبزرویشن تھی ان کی, یہ تو سب آبزرویشن پہ آئے نا جی, اور تو اسٹڈی کوئی بھی نہیں تھی, یا کچھ تھوڑا بہت جو سینئر ڈائریکٹرز تھے انہوں نے سمجھایا. نہیں سر, ادھر میں ایک بات ضرور کہوں گی. اس زمانے میں ایکٹرز ہوتے تھے. ڈائریکٹر آپ کو گروم کرتے تھے, آپ کو سکھاتے تھے, آپ کو ٹرین کرتے تھے. سر میں بھی ایز اے ویری اسمال اسکیل ایکٹر جب کام کرتی ہوں تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ڈائریکٹر سے پوچھتی ہوں کیا کریں, کرو نا, اگر کوئی پرابلم ہوگی تو بتا دیں گے. بھائی ہمیں بتائیں, اگر ہم خود ڈائریکٹر ہوتے تو کیا ہی بات تھی, ہم تو صرف ایکٹر ہیں. کیپٹن آف دا شپ ہی تو گائیڈ کرتے ہیں, زمانہ بدل کے ہے. جی جگن جی, اصل یہ تھا کہ وہ جو ڈائریکٹرز تھے, وہ جو لکھنے والے بھی تھے نا جی, جیسے کہ آپ ان کے ہاں, دیکھیے میں تو خیر میں اپنے آپ کو تو اس میں نہیں شمار کرتا ہوں, تو بہت بڑے لوگ تھے جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا. سیف الدین صاحب صاحب, اس میں تنویر نقوی صاحب, قدیر شفائی صاحب, احمد رائی صاحب, اور لکھنے میں نے ابراہیم جلیل صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ایز ڈائریکٹر. 40 کروڑ بھکاری کی جو نے لکھی. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں برِ صغیر میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ میری خوش بختی ہے, جیسے شخص کو یہ موقع مل گیا کہ میں نے اپنے عہد کے تمام جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کیا. اور یہ کبھی بھی ابھی کسی ایک ملینیم میں اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. استاد دامن صاحب کے ساتھ کام کیا میں نے ایز ڈائریکٹر, سید ضمیر جعفری صاحب کے ساتھ کام کیا, مسرور انور کے ساتھ کام کیا. یہ میں نے بطور ڈائریکٹر کام کیا ان کے ساتھ. اسسٹنٹ تو میں تھا ہی, اسسٹنٹ کے زمانے میں مادام نور جہاں کب آئیں گی, کب کون آئے گا, کون ریپلیس کرے گا ان لوگوں کو. تو ہم تو بس انہی یادوں میں جب جاتے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے ان کو بھی پتہ چلے نا کہ وہ کتنا خوبصورت ایرا تھا. کبھی کوئی ایک یوٹیوب پہ کوئی کلپ دیکھ لی تو لوگوں نے کہا او ہاؤ انٹرسٹنگ اور وٹ ایور. پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت فلم بنانے میں اور اس وقت فلم بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کس لیول اور سٹینڈرڈ کا اس وقت کام ہوتا تھا. اب تو کل جیسے کہ ریاض بھائی کہہ کے گئے کہ کمپیوٹر جی نہیں تھے نا اس وقت, تو خود ہی سارا کچھ کرنا پڑتا تھا. آپ تو شکلیں بدل دیتے ہیں اسکرین پہ. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ
کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں, ہماری بھی غفلت ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن ہمارے یہاں کوئی آرکائیو ہی نہیں ہے, ہمارے کسی کام کو جمع ہی نہیں کیا گیا جو ہماری دوسری جو آنے والے جو ہماری نسل ہے اس کو دکھایا دیکھیں جاتا. ہالی ووڈ کی جی 1940s 50s کی مطلب 1950s کی فلمیں بھی آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک اور بھی دیکھے نا جی, ہمارے یہاں اب میں کیا گلا کروں کسی سے, ہمارے ہاں جو سینئرز ہوتے ہیں مجھے سے لوگ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں, میں نے پہلی فلم تو 23-24 سال کی عمر میں نے کی. آئی واز دی ینگیسٹ ایکٹر آف پاکستان فلم انڈسٹری. اس وقت کیا سینس ہوتی ہے سر کہ کچھ بھی نہیں, اس زمانے میں تو اتنی عمر کے بچے کو ڈائریکشن دی ہی نہیں جاتی تھی. وہ سمجھتے تھے اس کو نہ اپنی معاشرت کا پتہ ہے, نہ اپنے مسائل کا پتہ ہے, نہ اپنے کلچر کا. اس کو کیا پتہ ہے, اس کو تو اپنا بھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. سر آپ 23 کے تھے؟ جی میں تھا. تو اس زمانے میں نے پہلی فلم کی تو مجھے چانس مل گیا پنجابی فلم کا, خون پسینہ کا. تو میں ایک خاص فلسفی, ایک خاص نظریے کا, میں کالج سے یونیورسٹی سے آیا تو میں ایک خاص نظریہ لے کے آیا, تو میں نے اسی لیے خون پسینہ کے نام سے فلم بنائی. لیکن بڑا ہوتا تھا کہ کب اردو فلم ملے گی, کب, کیونکہ اردو فلم کے ڈائریکٹر کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا تھا. 70 میں بھی پنجابی فلم کے ڈائریکٹر کو اسے وہ حیثیت نہیں تھی حاصل جو اردو فلم کے ڈائریکٹر. لیکن فائنل لکیلی آئی بیکیم ڈائریکٹر. 75 میری ایک فلم تھی جس سے مجھے بہت زیادہ, میں اچھے ڈائریکٹرز میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صف اول میں آ گیا, کیونکہ بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز تھے. حسن طارق تھے, ریاض صاحب تھے, قاسم یوسف صاحب تھے, اقبال یوسف, کس کا نام لوں میں. یہ سارے باکمال اور باہنر لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے. ہمارے یہاں اکثر یہ ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی فلم انڈسٹری میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آئے. یہ بالکل ایک ایسا تاثر ہے جس کو زائل کرنا چاہیے تھا. کچھ تو ہمیں, ایک تو میں نے کہا جی آرکائیو نہیں تھی, کچھ نظر انداز کیا گیا ہمیں. کچھ جو ہمارے ہاں کچھ ایسے بڑے لوگ جنہوں نے فلم میں آئے اور فلم میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ایک ہی ہم پہ الزام لگا دیا کہ جی یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں. وہ خود تو انہوں نے فلم نہیں بنائی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دوز پرسن, لیکن انہوں نے خود تو فلم نہیں بنائی لیکن ہم پہ الزام لگا دیا. آج میں آپ کے پروگرام کی توجہ سے بتانا چاہتا ہوں, خواجہ خورشید انور صاحب ایم اے فلاسفی, ہمارے تو میوزک ایکٹر گریجویٹ تھے. بالکل. اے حمید صاحب تھے, مسلو الدین تھے, خلیل صاحب تھے, سہیل رانا تھے. یہ کون کہتا ہے کہ جی یہ, اور میں اس زمانے کے گریجویٹ تھے پاکستان بننے سے پہلے کے. بالکل. ہمارے ڈائریکٹرز انور کمال پاشا صاحب جنہوں نے اس فلم انڈسٹری کو, جو 70 کی دہائی میں جو فلم انڈسٹری جس عروج تک پہنچی, اس میں پاشا صاحب کو فراموش کر دینا یا ان کا نام نہ لینا تو بہت بڑی زیادتی ہو. انہوں نے آرٹسٹ دیے, انہوں نے ڈائریکٹرز دیے, انہوں نے ایڈیٹرز دیے, کیا کیا لوگ دیے انہوں نے. He was a star maker, not just for stars, مطلب وہ ہر کسی اور ایریا کو آج جو ہم گلا کرتے ہیں ہندوستانی فلم لگ رہی ہے جی ہمارے سینماؤں میں, ہمیں جگہ نہیں مل رہی اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بالکل آنیسٹلی میں یہ اس میں کوئی, مجھے جھجک نہیں, کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے. کیسے باکمال لوگ تھے. دلیپ کمار سے بڑا تو آرٹسٹ نہیں آئے گا نا جی برے صغیر میں. جی. اور اس کے مقابلے میں جو پاکستان میں جو پاشا صاحب نے جو فلم بنائی, ہم ایسے تو نہیں 70 کی دہائی تک اس عروج پہ پہنچے. ہم نے ثابت کیا کہ ہم بہتر فلم بنا سکتے ہیں محدود وسائل کے ساتھ بھی. ہم بہتر, اس میں قاتل ہے, گمنام ہے, کیا کیا کہانیاں تھیں. سر آپ کی اجازت سے بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وادت بھائی ہم آپ سے کیا سنتے ہوئے آئیں گے؟ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. چلیں جی وہ سنا. جی جی بہن کی بھی بات سن لیا. جی جی بالکل ٹھیک. میں بھی اپنی لاڈیوں میں ساری باتیں پوری کرا لیتی ہوں. تو رفتہ رفتہ سنتے ہوئے آئیں گے. اور جب واپس آئیں گے, خان صاحب آپ نے جو گوگلی ماری ہے نا, جی جی میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. آپ نے ایز این اسسٹنٹ اس زمانے میں کام کیا تھا فلموں میں, تو وہ ہم نے نہیں آپ نے بتانا. اسسٹ بھی کرتا رہا ہوں جی, بہت ساری. تو یہ میں جاننا چاہتی ہوں بریک کے بعد جی جی کہ وہ ایکسپیرینس کیسا تھا. اور اس زمانے میں عسکری صاحب آپ سے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں نے یہ بھی جانا ہے کہ اس وقت مووی بنانے کی پروسیس کیا ہوتی تھی. آج کل تو 20-25 دن وہ میں آپ سوال کریں گی تو میں تھوڑا سا مختصر کروں گا. آئی ایم سوری میں کچھ زیادہ بول گیا. میں نہیں, وہ ابھی بریک سے واپس آئیں گے تو ابھی ہم نے یہی گفتگو یہیں سے کنٹینیو کرنی ہے. ہم نے سارا کچھ آنر ہی کرنا ہے. تو بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جا پھر جانے جا، پہلے جا پھر جانے جا، پھر جانے جانا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، پہلے جا پھر جانے جا، پہلے جا پھر جانے جا، پھر جانے جانا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رانائیاں، دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رانائیاں، پہلے گل پھر گل بدن، پہلے گل پھر گل بدن، پھر گل بداماں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، پہلے آپ پھر تم ہوئے، پہلے آپ پھر تم ہوئے، پھر تو کا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ کیا بات ہے، رفتہ رفتہ وہ میری، فلم زینت، سنگر مہدی حسن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اشرف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری انڈسٹری کے لیونگ لیجنڈ، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک میں بھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اور حسن صاحب کے ساتھ پرانی یادیں جو ہیں وہ ریفریش کر رہے تھے، لیکن خان صاحب آپ نے بھی 70s کے دور میں فلموں میں ایز اسسٹنٹ کام کیا، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ جی میں یہاں ٹی وی پہ کام کرتا تھا، لاہور ٹی وی پہ، یہاں سے میں جاتا تھا ایورنیو اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو، میں اسسٹ کرتا تھا کافی مختلف ڈائریکٹرز کو۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ان کے قابو نہیں آیا، یہ میرے قابو نہیں آئے، میری بھی کہ پہلی میں فلم ان سے بھی کچھ سیکھ لیتا۔ تو آپ کی پہلی فلم کون سی تھی؟ خون پسینہ۔ جی میری خون ٹھیک ہے، پسینہ فلم تھی۔ تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، یہ جو میں گانے سن رہا ہوں، یہ گانا تو مجھ پہ بھی پکچرائز ہوا تھا 50-50 میں، بالکل، یہ رفتہ رفتہ۔ تو مجھے یہ ذرا اعزاز، مختلف انداز میں چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا تھا، تو میں میڈم نور جہاں صاحبہ، مہدی حسن صاحب، مسعود رانا صاحب، یہ سارے سنگر، نسیم بیگم صاحبہ بھی، ان کے جو گانے، بابا جی چشتی صاحب کا میں سر دباتا تھا تو بہت ہنسی مذاق کرتے تھے، وہ جولی تھے، تو میں کہتا تھا بابا جی تہاڈا سر بڑا پولا ہے، تو کہنا سے بکواس نہ کر رہا ہے، اس میں سے ہزاروں گانے نکلے، یہ پولا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ ان کی خدمت کرتا، تو نوٹیشن میں کرتا تھا، کیونکہ ہمیں پکچرائزیشن میں جا کے پھر وہ کام کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی بڑی قربت رہی، نذیر علی صاحب، حسن لطیف للک صاحب کا بھی ذکر ہو رہا تھا، رشید اترے صاحب، بابا جی چشتی صاحب، یہ سارے ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، اسی لیے کان ہمارے اچھے ہیں سننے کی حد تک،
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا تو شکر الحمدللہ بہت کام کیا. اور وہ تھا سٹرگل کا زمانہ, جی بالکل جوتے توڑنے والا, ساتھ ایکٹنگ بھی کرتے تھے اور اسسٹنٹ. پھر میں ایک سائڈ پہ ہو گیا, ایک وقت آیا کہ یار ادھر کو نکلو, ہن صرف ایک کام ہی کرو, ہر چھابے ہاتھ نہ مارو, صرف ایکٹنگ کرو. تو تب سے ایکٹنگ جاری ہو ساری ہے. ڈائریکٹ کرنی چاہیے آپ کو. خان صاحب سے پوچھیں یہ آیا کیسے کرتے تھے اسٹوڈیوز؟ جو شخص ایک بار اسٹوڈیو آ جاتا تھا گھر واپس نہیں جا سکتا. نہیں جاتا تھا. رات کو یہ راستے میں ہوتا تھا 1600 ایکڑ شاہ نور اسٹوڈیو کے ساتھ جنگل تھا, وہ لومڑیاں بھاگی پھر رہی ہوتی تھی, گیدڑ ہوتے تھے. تو ہم رات کو وہیں کمروں میں سو جاتے تھے کہ نہیں جانا, یہ جنگل کراس نہیں کرنا. ایک آخری بس آتی تھی 3 نمبر, 3 نمبر ڈبل اور ڈیکر وہ ہوتی تھی, 8:30-9 بجے وہ آخری پھیرا ہوتا تھا اس کا. بند ہو جاتی. جو گھر پہنچ گیا وہ پہنچ گیا, اس کے بعد ورنہ وہیں سوئے گا. اور آپ یقین کیجئے وہ اس زمانے میں وہ دریاں ہوتی تھی جس پہ وہ نیلی اور لال پٹی ہوتی تھی نا, وہ سارا دن اس پہ لوگ پھرتے تھے تو پاؤں کی گرد مٹی پڑی ہوتی تھی. رات سردی سے بچنے کے لیے وہ دری اوڑھ لیا اوپر لے لیتے. یعنی اور تو کوئی اور ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی وہاں کہ ہم کس سے سردی سے بچے. اوڑھنا بچھونا وہ دری ہی ہوتی, یعنی دن میں اس پہ پاؤں رکھ جائے, رات کو وہ مطلب ہماری اس کام آ جاتی تھی. صاحب اس زمانے میں موویز کیسے بنتی تھی؟ کیونکہ ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا. اینڈ آئی ایم ویری کیوریس کہ اس وقت کی فلم بنانے کی, ایک فلم میکر کی پروسیس کیا ہوتی تھی؟ کام کتنا پہلے شروع ہوتا تھا؟ پری پروڈکشن, پروڈکشن, پوسٹ پروڈکشن, کچھ اس کا بتائیں. فلم کا پروسیس وہی رہا ہے جو لوگ جیسے اساتذہ ہمارے ہیں, جو فلم جیسے بنتی تھی کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے, آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, پھر اس کے آئیڈیا کے حساب سے, اس کے مناسبت سے کہ اس کو بہتر کون لکھ سکتا ہے. کوئی کچھ رائٹرز ہوتے ہیں جو تاریخی فلم زیادہ بہتر تاریخی فلم لکھ سکتے ہیں, کچھ سوشل فلم زیادہ اچھی لکھ سکتے, کوئی رومانٹک فلمز لکھ سکتے. تو پھر رائٹر کا چناؤ کیا جاتا تھا. اس طرح سے آپ تو خود رائٹر ہیں. نہیں, میں ان لوگوں اساتذہ کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے سیکھا, جن کے پاس, یعنی میرا ڈائریکٹر بننے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب میں نے دیکھا کہ ڈائریکٹر از آل ان آل, تو میں گیا تو میں فلم کا اسکرپٹ سیکھنے کے لیے گیا تھا. میں ڈگری کالج کا میگزین ایڈیٹر بھی تھا. تو اس زمانے میں ایک اظہار کی بس یہی ایک جگہ تھی جہاں سے آپ کچھ بن سکتے ہیں اور کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس کو ذریعہ معاش بھی بنا سکتے ہیں. تو کچھ ابھی نوجوان تھا میں, تو میں اسٹوڈیو چلا گیا, مجھے کوئی اہمیت نہ دی گئی. تو میں نے سوچا کہ پھر ڈائریکٹر ہی بنتے ہیں کیونکہ اسی کے پاس سارے اختیارات ہوتے. تو آپ پروسیجر پوچھ رہی تھی. تو ایک رائٹر جو تھے, اسٹوڈیوز میں جتنے بھی کمرے ہیں یہاں صبح سویرے سب رائٹرز اپنا اپنا بیگ, اپنے پان, سگریٹ یہ وہ لے کے پہنچ جاتے تھے, جو اب نہیں ہوتا. یہ صبح سے لے کے شام تک لکھتے تھے, ڈائریکٹر آ جاتے تھے, وہ جو لکھا ہوتا تھا اس پہ ڈسکشن کرتے تھے, اور اس کے بعد فردر ڈسکشن ہوتی تھی کہ آئندہ جو اگلے سینس ہیں وہ اس کی روشنی میں لکھے جائیں. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. پھر اس میں سے سچویشنز نکالی جاتی تھی اسکرپٹ میں سے, پھر موسیقار کو بلا لیا جاتا تھا, وہ ان کو کہانی کے مطابق جو سچویشنز ہوتی تھی اس پہ گیت لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا, گیت نگار کو بلا لیا جاتا. تو اس طرح سے ایک گانا جو تھا وہ بھی وجود میں آتا تھا. جب وہ کمپوزیشن بن جاتی تھی, لکھا جاتا تھا, اس کو فائنل کر لیتا تھا ڈائریکٹر اور میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ مل کے, تو پھر وہ ریکارڈنگ ہال میں پہنچتا تھا. تو اس زمانے کے جو سنگر ہیں, مادام نور جہاں ہیں, تو یعنی کہ یہ سارا کچھ پہلے اب تو کیا ہوتا ہے کہ فلم سیٹ پہ جاتی ہے تو بیچ دوران کوئی ایک گانا آتا ہے کہ بھئی یہ والا گانا جو ہے یہ, اب تو خیر موویز میں گانے ہی نہیں ہوتے. نہیں, یہ زیادہ اصل میں ٹریجک, کیونکہ گلیمر ہی فلم کا دا سانگ اینڈ وہ پوری جو ایک بلڈ اپ ہوتی تھی. جوگن جی آپ تو جانتی, جو ہماری فلم کی بھی جو تاریخ ہے, برِ صغیر کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے ہاں موسیقی ایک ذریعہ اظہار رہا ہے بہت زیادہ. اور جس طرح سے ہم آئے, نوٹنکی سے بھی آئے, ڈیولپ ہوتے ہوئے تھیٹر, پھر تھیٹر سے فلم, اور پھر ناٹک فلم میں جب ہم آئے تو موسیقی جو ہے وہ رچ بس گئی ہماری فلم میں. وہ ہندوستانی ہمارے پڑوس کی جو ملک ہیں میں جو فلمیں بنتی ہیں وہ بھی موسیقی پہ بیس ہوتی تھی. ایک اچھی کہانی اور وہ موسیقی سے آراستہ ہو, ایک اچھی موسیقی سے آراستہ ہو. تو یہ اس لیے موسیقی اب پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے اپنی کہانیاں چھوڑ کے اپنے لوگوں کے, اپنے دکھ, ان کے جو مسائل ہیں, اپنے جو دکھ درد ہیں ہمارے,
ہم نے باہر سے مستعار لینی شروع کر دی کہانی. بالکل. یہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہوا. ہم نے باہر سے استفادہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, انسپریشن ہوتی ہے, آپ باہر سے لیں, لیکن ہم ٹوٹلی بیس کر گئے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا. اور ان ریئلسٹک ہو جاتی ہے فلم, بالکل مطلب آپ کی عوام ریلیٹ ہی نہیں کرتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آج دیکھیے نا, آج جو فلمز بن رہی ہیں اس میں ہماری معاشرت کہاں ہے. آپ صرف ایک خاص گروہ کے خاص گروپ کی بات نہ کیجیے. ہم 25 کروڑ ہم ہیں, ہندوستان کی آبادی بھی جو ہے وہ بھی کم از کم 125 کروڑ ہے. ہاں جی, تو وہ وہاں اسی لیے ان لوگوں نے جو ہمارے آرٹسٹ تھے وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کیا. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, کسی کو برا نہ لگے, ہمارے کچھ آرٹسٹ جو بہت مقبول ہیں ان کو کسی چوک میں کھڑا کر دیجئے, لوگ پہچانیں گے بھی نہیں کہ کون ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج بھی یہ وہ لوگ تھے جو نکلتے تھے تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ محمد علی, یہ ندیم ہے, یہ وحید مراد ہے, یہ فلاں. ان کو دیکھ کے ٹریفک رک جاتی تھی. کیونکہ یہ 23 کروڑ کے 24 کروڑ لوگوں کے آرٹسٹ تھے. اب ہم ایک خاص کلاس کے, ایک ایلیٹ کلاس کے, ایک اشرافیہ کے اداکار بن گئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو, کچھ ہیں ہمارے میں, ایسا نہیں ہے اس میں ہمایوں سعید بھی ہے, فواد بھی ہے, اور بھی لوگ ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو جن کو نہیں ریکگنائز کیا جاتا. خان صاحب, آپ کو تو آپ جب جاتے ہیں گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو کس طرح سے, اللہ کا کرم ہے. آپ کی عزت. ابھی ڈائریکٹرز کی بات آپ نے کی تھی, پڑھے لکھے ڈائریکٹرز. جی ہاں, تو ہمیں تھوڑا ایکٹرز کی طرف بھی آنا چاہیے. وحید مراد صاحب ماسٹرز کیا ہوا, حبیب صاحب 3 MA کیا ہوا ہے. جی, اس کے بعد یہ گریجویٹ ہیں سارے. جی, مسعود پرویز صاحب MSc فزکس, پڑھے لکھے لوگ آئے تھے انڈسٹری میں اور انہوں نے راج کیا. سنتوش کمار جن کا نام, اس وقت فلمیں اتنی اچھی بن رہی تھی جو ہم بریک میں بات کر رہے تھے. جوبن جی میں معافی چاہتا ہوں, جیسے آپ گنوا رہے تھے وہ مس نہ ہو جائے وہ نام. سنتوش کمار صاحب جن کا اصل نام تو موسیٰ رضا ہے, علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویٹ تھے. اور پاکستان میں جتنے بھی یہ فلم جو ہے انڈسٹریز کے ایسوسیشنز, ڈائریکٹرز, ان سب کے کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنائے, انہوں نے لکھے, اور وہی ڈاکومنٹ آج تک چل رہا. تو یہ ایلیگیشن رہا. ہماری کسی آنے والی نسل کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یار یہ سب لوگ تو پڑھے لکھے لوگ تھے. بالکل. اور وہی والی بات ہے نا ویورز کے انڈرسٹینڈنگ, یہ کام جو مطلب اگر 1970s کی فلمز جو ہیں ہماری وہ اکراس دا بارڈر لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہی تھی, انٹرنیشنل لیول پہ ان کو دیکھا جاتا تھا اور ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا فیسٹیولز ایوارڈز میں. اب وہ اور بات ہے کہ آج کل کے آرٹسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ہی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کیا. بھائی آپ سے پہلے بھی بہت لوگ آ کے بہت بڑے بڑے کام کر چکے ہیں, اور سارا کریڈٹ ہر وقت خود نہیں لینے کی ضرورت ہوتی, وہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے جہاں کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے. دیکھیے جی 70 میں جیسے لاکھوں میں ایک جیسی فلم, آپ کہیں بھی آپ اس کو کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو پریزنٹ کر دیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ چلا ہے جوگن صاحبہ کہ یہاں آج بھی ہالی ووڈ میں وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے لارنس آف اریبیا بنائی, ہم نے یہ فلم بنائی ہے اپنے. جو ہمارے ہاں تو وہ اکیڈمیز نہیں ہیں جو باہر کے ممالک میں جیسے ہیں, اور وہ بین ہر ہے بہت سی فلم. میں نے ایک آدھ فلم کا نام لیا ہے. تو ہمارے ہاں کوئی شخص نہیں بتاتا کہ یار یہ بھی لوگ ہیں, یہ جہاں چھوڑ دیا تھا انہوں نے کام. مانتے ہیں ہم لوگ ڈکلائن ہوئی, انڈسٹری کا ڈکلائن ہوا, کچھ غفلت تھی, کچھ کوتاہیاں تھیں, ہماری بھی تھی, بہت سے ایسے عوامل ہیں. اس کے لیے تو بہت لمبا وقت درکار ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو جہاں پڑھایا جاتا ہے انہیں بتایا جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کام لے کے آگے تھے, اس سے آگے بڑھنا ہے. وہ صرف وہ ہمارا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری انڈسٹری نے سونا اگلنا شروع کیا, آپ 70 کی بات کر رہی تھی, ہمارے عروج کا زمانہ تھا, تو بہت سے تالے آزما قسم کے لوگ آگے. پہلے ہمارے جو پروڈیوسر تھے وہ آرٹ لورز تھے, اس کے بعد پیسہ بنانے والے لوگ آگے. تو وہ جو معیار تھا وہ فلم کا وہ معیار گرتا چلا گیا. تو ان فلموں کو نہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کی فلمیں ہیں جو آپ نے 90 کے بعد دیکھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہی والی بات ہے کہ 90s کے بعد فلم کا ایک بہت برا ڈاؤن فال آیا, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہو گئی, اور ہمارے یہاں صرف دوسرے ممالک کی فلمیں چلتی تھی اور اسی پہ لوگ ایک طرح سے گزارا چلاتے تھے انٹرٹینمنٹ بائٹ. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور آف کورس عادت رویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی مزید سانگ کی فرمائش کرنی ہے بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم اب کچن کی طرف ایک نظر ڈالیں گے. اتنے خوبصورت انداز میں ہم اپنے 70s کے ایرا کو ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ آف آنر ہمارے سپر اسٹار ساتھ ہیں, لیکن شیف افرا سے جانیں گے کہ کیا سچویشن ہے. جی ہمارے چکن پاپ کارن ریڈی ہو گئے اور ساتھ میں نے مایو گارلک سوس بھی بنا لیا. ہمارے چکن پاپ کارن نہیں, چکن کے چکن پاپ کارن. چکن کے چکن پاپ کارن جو ہم نے بنایا اور ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. ونڈرفل, جی تھینک یو سو مچ بیٹا. اور ویورز, اب ہم کیونکہ اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا چاہیں گے, تو خان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ایرا کے بارے میں, 70s کے بارے میں؟ کس کے؟ 70s کے ایرا کے بارے میں. 70s کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. یوں لگا کہ کل کی فلم دیکھ رہے ہیں ہم. ایک ایک منظر ہمیں یاد آ گیا, اور وہی دور تھا جس میں ہم نے انڈیا کا بھی مقابلہ کیا فلموں نے. بالکل جی. اس سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو ابھی ایک ذکر ہوا تھا سیف الدین سیف صاحب کا. کیا بات ہے. اس فلم کو بھول نہیں سکتے ہم. اس کا نام تھا کرتار سنگھ. جی بالکل. نہ اس کا میوزک بھول سکتے ہیں. سلیم اقبال صاحب اس کے کمپوزر تھے, میوزک ڈائریکٹر تھے, اور وہ فلم جو تھی اس نے انڈیا میں بھی سڑکیں سنسان کرا دی تھی. شروع سے ہمارا کام جو فلم کا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کے دور کی بھی اگر آپ فلمیں دیکھیں 70 سے پہلے کی, تو انہوں نے بھی جھنڈے گاڑے ہوئے تھے. 70 کے بعد تو پھر گلیمر وہی آیا جو آپ نے ابھی بتایا تھا کہ عروج کا دور تھا وہ 70 to 80 85, حتیٰ کہ گھسٹتی ہوئی 90 تک بھی 90 تک آئی 90 تک. لیکن وہ 90 تک لوگ تقریباً منہ موڑ چکے ہوئے تھے کہ وہ نہیں یار بس کرو. یہ بھی آوازیں آئی تھیں. لیکن یہ ہے کہ ان کا دور تو گولڈن دور تھا 70 کے. وہ ہمارا بھی وہی دور تھا. اب میں چونکہ وہ ان جیسا لک نہیں ہے میری, تو وہ لگتا نہیں ہوں میں کہ کب کا ہوں. میں بھی میں کٹھا کٹھا ہے. میں نے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا ہوا, سمیٹ کے رکھا ہوا, ہم دونوں نے سنبھال کے رکھا ہوا. سنبھال کے رکھا ہوا. سمیٹ سے زیادہ سنبھالنا کہتے ہیں. دیکھیے آج جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ فلم انڈسٹری جو ہے وہ ویسی اس کی, اور کون رونق بحال کرے گا. آپ دیکھیے جگن جی 60 میں 1960 61 62 میں ہم ایک فلم بناتے ہیں. اس فلم کا نام ہے شہید. وہ فلم آج کی فلم ہے. آج جو پرابلم چل رہا ہے, جس طرح سے سامراج آئل پہ قبضہ کر کے اور کس طرح سے ہماری معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے, کس طرح سے اپنی حکمرانی کر رہا ہے, اس کی پیش گوئی ہم نے 62 میں کی. میں شہید کا نام میں نے صرف اس لیے لیا ہے, لاکھوں میں ایک کا میں جو ذکر کر رہا تھا, کہ ہمارے پاس اس طرح کی عمدہ اور اعلیٰ کہانیوں پہ ہم نے فلمیں بنائی. آج فقدان ہے ہمارے پاس کہانیوں کا. آج ہمارے پاس وہ اسکرپٹ نہیں ہے. ہم نے اپنے مسائل, اپنی معاشرت سے منہ موڑ لیا. ہم یا آنکھیں چرا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, ہم اس پہ فلم نہیں بنا رہے. میں اصل میں یہ پرابلم ہے, اور یہ پرابلم شروع ہوا ہے ہمارے ہاں جو پولیٹیکلی جو اسٹیبلٹی نہیں رہی. دس از دی آؤٹ کم آف دیٹ. مطلب یہ اس کا نتیجہ ہے. جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں ٹیرر اور سیکس آئے گی فلم میں. کہیں بھی, ادب میں بھی آئے گی, ہر جگہ آئے گی, معاشرے میں پھیلے گی. ٹیررزم بھی آئے گا, سیکس بھی آئے گی. تو یہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ایسے ماحول سے گزرتے رہیں کہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہو سکے سیاسی طور پہ, اور ہم عدم استحکام کا شکار رہے. اور اس کی وجہ سے یہ ڈکلائن ہوا ہے ہر جگہ پہ. آپ فلم کو کیوں رو رہی ہیں صرف؟ آپ ادب کا حال دیکھیے. کوئی آیا احمد فراز تو 70 کے بعد 70 میں ہے نا. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی. مجھے یاد ہے میں لیل و نہار میں پڑھا کرتا تھا. اس زمانے میں پروگریسو والوں کا لیل و نہار چھپتا تھا. یہ فراز صاحب کے اس زمانے کی غزلیں ہیں نا جی, 68 64 65. کہاں گئے وہ؟ کوئی ادب میں آپ نے دیکھا کوئی افسانے میں کوئی افسانہ نگار آیا ہو, کوئی شاعر ہم نے پیدا کیا ہو؟ سب کا ہر طرف ڈکلائن ہے. نہ شاعر پیدا کیا ہم نے, نہ موسیقار کیا, نہ ہم نے کوئی ٹیم بہت اچھی بنتی تھی. اب ریاض شاہی ڈائریکٹر بھی مجھ جیسے رہ گئے. مطلب ہے ہم نے کوئی سیکنڈ لائن بنائی ہی نہیں. اگر ریاض شاہی صاحب تھے شہید, تو اس کے ساتھ منیر نیازی صاحب تھے, رشید اترے صاحب تھے. اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. ایسی چیزیں اب ناپید ہو گئی ہیں, اب نہیں ملتی ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کے بہت ہی قیمتی وقت کا, اور آپ کی پیاری پیاری باتوں کا, اور آپ کی پیاری پیاری یادوں کا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.
بہت بہت شکریہ. اور کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے کو ہے تو ہم شکریہ ادا کریں گے مجاور عباس صاحب کا, محمد اقبال صاحب کا, داؤد جستان کا, چگو خان کا, اور ہمارے بہت ہی سینئر اور بریلینٹ جاوید اقبال صاحب کا, پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ ہمارے بہت ہی بریلینٹ میوزیشین, اور وحدت رمیز آپ کا بھی بہت شکریہ. کیا سناتے سناتے ہمارے شو کو کلوز کریں گے؟ میں استاد مہدی حسن صاحب کی ایک غزل رنجش ہی سہی, فلم محبت کی. جی جی وہ بالکل. رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجش سہی. کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب خفا ہے تو زمانے کے لیے رنجش سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجش سہی. تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں, اب تک دل اب تک دل اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہے امیدیں, اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے امیدیں, یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے رنجش سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجش سہی. جیسے تجھے گما دان دان رے گن دان دا بم گا پرے سا, جیسے تجھے آتے ہیں نہ آنے کے بہانے, جیسے تجھے آتے ہیں نہ آنے کے بہانے, ایسے ہی
लिए आया, ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए